پہلا سوال بہت ہی اہم سوال ہے، اور آپ جو بیان کرتے ہیں قانون اتمام حجت، رسولوں کے ساتھ ایک خاص قانون، اور پھر ذریت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ آپ ہدایات بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ لوگ بالعموم ان دو ہدایات کو ملا لیتے ہیں، کون سا قانون اتمام حجت کے تحت تھا، کون سا ذریت ابراہیم کے ساتھ جو محکومی یا ان کو دنیا میں عظمت دینے کے حوالے سے ہے۔ ایک سوال کی روشنی میں چاہتا ہوں آپ ان دونوں کو واضح کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین اہل کتاب تھے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو ان کو محکومی کا ایک عذاب دیا گیا اور ان پر جزیہ عائد کیا گیا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی قوم تک خاص تھا، لیکن ہم دوسری جگہ بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سیدنا مسیح کے جو منکرین تھے ان پر جو محکومی اور ذلت کا عذاب نافذ کیا گیا وہ قیامت تک ہے۔ ان دونوں جگہوں پر عذاب میں جو فرق ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو دو الگ الگ قوانین ہیں، اتمام حجت کا قانون اور ذریت ابراہیم کے ساتھ، اور پھر اسی کے ایک فرع کے جو علاقے دو خاص کر لیے ہیں، ان کے اطلاقات کو آپ کیسے واضح کرتے ہیں؟ اس کو دو کی بجائے آپ تین کر لیجئے، ٹھیک، اور تینوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ تین میں نے اس لیے کہا کہ جب ان دو کا ذکر کیا جاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے چونکہ لوگ واقف نہیں ہیں یا ان کو اس کا صحیح تعارف نہیں کرایا گیا تو وہ ایک خلط مبحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ اللہ کی شریعت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں ایمانیات میں بعض چیزوں کا پابند کیا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم 5 چیزوں کا اقرار نہ کریں، اللہ کو مانیں، اللہ کے فرشتوں کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو مانیں، اس کی کتابوں کو مانیں، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ ایک دن ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، وہاں ہم جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ ہمارے ایمانیات ہیں۔ اسی طرح دین کی ایک بہت بڑی اساس یا بہت بڑی بنیاد ہمارے اخلاقی وجود کے لوازم پہ رکھی گئی ہے۔ میں چونکہ ایک اخلاقی حیثیت رکھتا ہوں انسان کے طور پر، تو مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ میرے رویوں میں، میرے طرز عمل میں بھی ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کا ظہور ہونا چاہیے۔ یہ چیز تو دین کی بنیاد ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک شریعت یا ایک قانون بھی اللہ تعالیٰ دیتے رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انہی اخلاقی مقدمات پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ چیز ہے کہ جس کا انسانوں کو پابند بنایا جاتا ہے۔ اس شریعت کو جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں یا اسی طرح اس سے پہلے تورات میں دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی درجات ہیں۔ یعنی ایک درجات کی نوعیت تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں لازم کر دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں استحباب کے درجے میں ہوتی ہیں، پسندیدگی کے درجے میں، اچھی چیزیں ہیں، انہیں اپنانا چاہیے۔ اس کے بالکل برخلاف کچھ چیزوں کو ممنوع یا حرام قرار دے دیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں کراہت یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو اس پہلو سے درجات میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ احکام اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی ایک درجہ بندی رکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں سد ذریعہ کی نوعیت کی ہیں، کچھ وقتی تدابیر کی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو بالکل ابدی شریعت کے طور پر قیامت تک کے لیے لوگوں کو پابند بنا دیتی ہیں۔ میں نے یہ قیامت تک کا لفظ اس شریعت کے بارے میں استعمال کیا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے ہمیں دی گئی ہے، اور جو اب اسی طرح سے روبہ عمل رہے گی۔ تو شریعت قرآن میں بیان ہوئی ہے، شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ سنت میں بیان ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بیان ہوئی شریعت، اور اسی طرح سنت کے ذریعے سے دی جانے والی شریعت کی تفہیم میں، تبیین میں بہت سی باتیں لوگوں کو سمجھائی بھی ہیں، فرمائی بھی ہیں، جو اخبار احاد کے ذریعے سے منتقل ہوتی رہی ہیں اور جن پر ہم تحقیق تنقیح کرتے ہیں۔ تو اس کو بالکل الگ سمجھنا چاہیے۔ یعنی اس کو اور جو بات اب ہم کرنے والے ہیں اس کو ملا کے گڈمٹ کر کے آپ صورتحال کو نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک، پہلے اس کو بالکل الگ کر لیجیے۔ اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون جس کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے، اس کی مثالیں بھی رکھ لیں سامنے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج و عمرہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جس طرح سے کچھ تطہیر بدن کے احکام ہیں، نکاح طلاق کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں، جانوروں کی حلت حرمت کے معاملے میں کچھ قانون بنائے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ شریعت ہے،
یعنی وہ دین، وہ شریعت، وہ قانون جس کا ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ یہ دو قانون دوسرے کیا ہیں؟ یہ قانون یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے، اور بائبل میں بھی یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف اپنے رسول کو بھیجتے ہیں، یعنی نبی آتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا فیصلہ کر دینا چاہتے ہیں تو اپنا رسول بھیجتے ہیں پہلے، اور جب رسول کو کسی قوم کی طرف مبعوث کر دیتے ہیں تو اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد پھر اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ کی کتابیں اور اللہ کے پیغمبر ایک تو ہدایت لے کے آتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہدایت تو عالمگیر ہوتی ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ سیدنا مسیح جو ہدایت لے کر آئے تھے، ان سے پہلے سیدنا موسیٰ جو ہدایت لے کر آئے تھے، ان سے پہلے سیدنا ابراہیم جو ہدایت لے کے آئے تھے، وہ سب کے لیے ہے۔ یعنی پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، اس ہدایت میں بعض قانونی نوعیت کے احکام، جیسے میں نے عرض کیا، سد ذریعہ کے پہلو سے بھی ہوتے ہیں، وقتی تدابیر کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر کبھی کوئی خصوص بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن بحیثیت مجموعی وہ ہدایت ایک عالمگیر چیز ہوتی ہے، سب انسانوں کے لیے ہوتی ہے، اور ہر پیغمبر یہی کام کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ہدایت ہے۔ یہ اللہ کی یا اس کائنات کے پروردگار کی عدالت ہے۔ تو رسول جب بھی کوئی آئے گا تو ہدایت تو لائے گا، یا ہدایت کی تصویب کرے گا، یا ہدایت کو آگے بڑھائے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کی عدالت بن کے آتا ہے۔ عدالت بن کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قوم پر اللہ کی حجت پوری کرے گا، اس کو تنبیہ کرے گا، اور جب وہ حجت پوری کر دے گا تو اس کے بعد اللہ فیصلہ سنا دے گا۔ ٹھیک، اس میں کچھ مراحل ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، اور وہ عموم کے پہلو سے بیان کیے ہیں۔ اچھا، یعنی ان مراحل کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر جب آئے گا تو یہی ہونا چاہیے نا کہ وہ آ کے خبردار کرے۔ خبردار کرنے کی ابتدا لوگوں کے ساتھ انفرادی ملاقاتوں سے ہوگی، بات چیت سے ہوگی، رشتے اور تعلق کے لحاظ سے آپ بات بیان کرتے ہیں اس سے ہوگی، یہاں تک کہ پھر انذار عام کسی صورت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اب پبلک جگہوں پر کھڑے ہو کر کوئی تقریر کر کے، کوئی واعظ کر کے لوگوں کو خبردار کیا جائے، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پہلے ملنے والے لوگوں کو سنایا، اور اس کے بعد پھر کبھی حرم میں کھڑے ہو کے سنایا، کبھی پہاڑی پر کھڑے ہو کے سنایا، مجالس میں سنایا۔ تو یہ انذار عام کا مرحلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی حجت پوری کر دی جائے۔ جی، تو یہ حجت پوری کرنے کا اسلوب اور انداز پھر نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ ہجرت و برات ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب اس قوم کو چھوڑ دیجئے، اس کو ہر لحاظ سے بلو کر دیکھ لیا ہے، اس میں اب چھاچھ ہی چھاچھ ہے، اس میں کوئی مکھن نہیں رہ گیا باقی۔ تو یہ نوبت جب آ جاتی ہے تو پھر قوم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مراحل ہیں یہ عموم کے طریقے پر ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن حالات کے لحاظ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے ہی میں کوئی قوم اپنے پیغمبر کو مار دینے کے در پہ ہو جائے، تو پہلا مرحلہ ہی پھر آخری مرحلہ بن جاتا ہے۔ جی جی جی، یہ دوسرے مرحلے میں بھی ہو سکتا ہے، تیسرے مرحلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس سرکشی کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سے پہلے کہ بحث مباحثہ ہو یہ سرکشی کا ارتکاب ہو گیا، تو پھر کسی بھی جگہ پہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے الٹ بھی دیکھیے، یعنی جیسے ہی انذار کیا گیا، پیغمبر نے آگے دعوت دی، لوگوں نے مان لیا، تو وہ مراحل پیش ہی نہیں آئے جو پیش ہی نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ یوں ہے، جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دعوت کو ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانی فطرت کے لحاظ سے یہ چیزیں پیش آئیں گی، اس ترتیب سے پیش آئیں گی، لیکن یہ بات کہ اس میں لوگوں کے رد عمل یا رویے کے لحاظ سے کیا صورتحال بنے گی، اس میں لوگ تو پابند نہیں ہے نا۔ ایک پوری قوم، سیدنا یونس کی پوری قوم ایک مرحلے میں، وہ ہجرت و برات کا مرحلہ آ چکا تھا، اس وقت ایمان لے آئی۔ اب ایمان لے آئی تو ظاہر ہے کہ فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں رہی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہلے ہی مرحلے میں ایمان لے آئی، ان کے ساتھ نکلی، پوری کی پوری قوم ان پر ایمان لا کے ان کے ساتھ نکلی، ہجرت کی، یہ مرحلہ بھی پیش آ گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا
پھر یہ سارے ہی مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد اللہ فیصلہ سنائیں گے. یعنی وہ ایسا نہیں ہوا سے کیا مراد ہے کہ نہ تو پوری کی پوری قوم نے سرکشی اختیار کر کے اعلان کر دیا ہے کہ ہم تو اب تمہارا ہی خاتمہ کر دیں گے، یعنی رسول ہی کا خاتمہ کر دیں گے، اور نہ وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ سب کے سب آئے اور سر جھکا دیا، جیسے کہ سیدنا یونس کے بارے میں واقعی. جی. اور سیدنا مسیح کے معاملے میں تو یعنی وہ تعداد ہی اتنی نہیں جن کو ہجرت و برات کرنے کا موقع ملے یا ان کو کہیں لے کے جائیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، یعنی جو ایک صورت تو یہ ہو گئی نا کہ لوگ ایمان لے آئے، ایک چیز یہ ہے کہ لوگ سرکشی پر اتر آئے اور انہوں نے پیغمبر کو ختم کر دینے کی کوشش کی. تو دونوں ایکسٹریمز ہیں. جی. درمیان کی چیز یہ ہے کہ لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں، کچھ مخالفت بھی کر رہے ہیں. اب یہ کشمکش جاری ہے. اس کشمکش میں فیصلہ کب کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ایمان لے آئے تو سرفرازی شروع ہوگی، عنایتیں شروع ہوں گی، کرم شروع ہوگا. اگلے مرحلے کیوں پیش آئیں گے اس میں؟ اب ان کی تطہیر ہوگی، تزکیہ ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی. اور اگر سرکشی کی وہ نوبت آ گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں پہلے مرحلے ہی میں قوم کھڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو چھوڑیں گے ہی نہیں تمہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اگلے مراحل پیش کیوں آئیں گے. ٹھیک، بالکل. لیکن جس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ لوگ مانیں گے بھی، لوگ انکار بھی کریں گے، کچھ ماننے والے نکلتے چلے آئیں گے، کچھ رسول کے ساتھی بنتے چلے جائیں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سارے مراحل پیش آئیں گے. سمجھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے اس کا قانون ہے. کسی قوم کی طرف جب اللہ کا رسول آتا ہے تو ان مراحل سے گزر کر اس کی عدالت قائم ہوتی ہے، اس کی طرف سے فیصلہ سنایا جاتا ہے. اس کو ایک قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جگہ جگہ، اور اس کا سب سے مفصل بیان سورہ یونس میں ہے. وہاں واضح طریقے پر بتا دیا گیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، یعنی ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ہمارا رسول عدالت بن کے آتا ہے. جب وہ کسی قوم کی طرف آ جاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اسی دنیا میں یہ فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. وہاں اگر آپ نکال کے پڑھیں گے تو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. چنانچہ آگے کہا ہے کہ یہ لوگ جلدی میں چائے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لے آئیے وہ عذاب جس کی آپ بار بار ہمیں وعید سنا رہے ہیں. ان سے کہیے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر قوم کے لیے وہ وقت مقرر ہوتا ہے. وہ وقت مقرر ہے، ظاہر ہے کہ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد وقت آئے گا، لیکن اگر قوم نے کوئی ایسا رویہ اختیار کر لیا تو پھر وہ پہلے بھی آ جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ تو عدالت کا پہلو ہے. ایک دوسرا قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد یا کسی گروہ کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، اپنے دین کی دعوت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، یعنی یہ وہ انتخاب نہیں ہے کہ جو تکوینی طور پر ہوتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی، کوئی دین کا عالم بن گیا. نہیں، باقاعدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ استفا کرتے ہیں، جس طرح کہ وہ پیغمبروں کا کرتے ہیں. یعنی پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی دین کی خدمت کرنے کے جذبے سے نکل کھڑے ہوتے ہیں. ان کے استفاء کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہی آتی ہے اور پھر ان کو منتخب کر لیا جاتا ہے ان کے بارے میں فرد کی حیثیت سے. اور اگر کسی گروہ یا جماعت کو اسی طرح منتخب کر لیا جائے تو جماعت کی حیثیت سے پھر اللہ کا ایک قانون ہے. اچھا، وہ قانون اس اتمام حجت اور عدالت کے قانون سے الگ ہے؟ یہ اس سے بالکل الگ قانون ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس قانون میں جس طرح کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ امتحان کے لیے آتا ہے ہر شخص، تو ہمارے ساتھ کچھ معاملات دنیا میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصلاً ہمارے لیے محشر قیامت کے دن ہوگا. ٹھیک. یعنی سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، ان کا محاسبہ ہوگا. یہاں بہت سی چیزوں میں افو درگزر کیا جاتا ہے، کسی کا نتیجہ نکلتا ہے، کسی کا نہیں نکلتا، کہیں مکافات عمل ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی. یعنی ایک عمومی طریقہ امتحان کا چلتا رہتا ہے، لیکن وہاں نتیجہ نکلے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے. جب کسی پیغمبر کا پیغمبر کی حیثیت سے انتخاب کر لیا جائے، کسی جماعت کا انتخاب کر لیا جائے یا کسی گروہ کا انتخاب کر لیا جائے، تو اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کے جرائم پر اسی دنیا میں سزا ملتی ہے. اچھا. یعنی گویا ایک خصوصی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے جرائم پر دنیا ہی میں سزا ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکی، خیر اور عہد و میثاق کی پابندی پر اس کو دنیا ہی میں سرفرازی عطا فرماتے ہیں. یہ قانون کی حیثیت سے تورات کی کتاب استثناء میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ استفاء کے 2 مراحل ہیں. یعنی یہ انتخاب، ایک انتخاب انفرادی انتخاب تھا، وہ ایک لمبے عرصے تک اسی طرح ہوتا رہا.
ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بھی بھیجے اور رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا. یہ انفرادی تھا. اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا، یعنی آدم کا استفاء ہوا، آدم کا انتخاب ہوا، آدم کو برگزیدہ کیا گیا، نوح کو اسی طرح سے اٹھایا گیا، اور اسی پر آپ باقی پیغمبروں کو قیاس کر لیجئے. ہم قرآن مجید میں بھی بہت سے پیغمبروں کا ذکر پڑھتے ہیں. اس کے بعد کہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یعنی پھر ایک مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پیغمبر اس کے بعد پھر انہی میں آتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور یہ کہا کہ میں نے تمہیں دنیا کی پیشوائی اور امامت کے لیے منتخب کر لیا ہے. انی جاعلک للناس اماما. یہ کیا انتخاب ہے؟ یہ انتخاب یہ ہے کہ اب یہ ایک پوری قوم وجود میں آئے گی، ایک امت وجود میں آئے گی. یہ امت مسلمہ یا یہ امت جو وجود میں لائی جائے گی، یہ امت ہے جو اب دین کی دعوت برپا کرے گی، دین کا پیغام پہنچائے گی، دین کی ہدایت لوگوں کو بتائے گی. اس کے لیے 2 علاقوں کا بھی انتخاب کیا گیا، فلسطین کا اور جزیرہ نما عرب کا. ٹھیک. اور اس میں خاص طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں نا سورہ حج کے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ بنی اسماعیل کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، ایک شاخ وہ ہے جو بنی اسرائیل ہے، دوسری شاخ ہے جو بنی اسماعیل ہے. تو بنی اسماعیل کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. یعنی اب جس طرح کے جد و جہد کا حق ہے اس طرح جد و جہد کرو، اس دعوت کو لے کر اب تمہیں نکلنا ہے. کیوں؟ هو اجتباکم، اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا. تو یہ انتخاب بنی اسرائیل کا بھی ہوا، یہ انتخاب بنی اسماعیل کا بھی ہوا. اب جب یہ انتخاب ہو گیا تو انتخاب کے بعد وہ قوم پیدا ہوگی، وہ تیار ہوگی، وہ ایک خاص مرحلے پہ پہنچے گی. پھر ایک رسول یا نبی کی قیادت میں وہ قوم یہ ذمہ داری شروع کرے گی. ٹھیک. اس میں عہد بھی ہوگا، میثاق بھی ہوگا، ذمہ داری ڈالی جائے گی. چنانچہ اس میثاق کی تفصیلات بھی آپ کو ملتی ہیں. یہ قرآن مجید کو آپ کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ ہی میں تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی. وہ کیا فضیلت ہے؟ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. انتخاب ہے، یعنی اللہ کے دین کی شہادت کے لیے وہ انتخاب کر لیا گیا. تو یہ انتخاب کر کے اب ان سے وہ میثاق لیا گیا، جس کا پھر آپ کو حوالہ ملتا ہے کہ طور کے دامن میں ان کے تمام بڑے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں اللہ نے ان سے عہد لیا. اس عہد کی تفصیلات جگہ جگہ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں اور بائبل میں بھی بیان ہوئی ہیں. یہ عہد لیا گیا کہ تم میرے رسولوں کی پیروی کرو گے، میری شریعت کی پیروی کرو گے، بحیثیت جماعت دین کے علمبردار بن کر رہو گے، شرک کا کوئی شائبہ تمہاری تعلیمات میں نہیں ہونا چاہیے. اور اس انتخاب کے لحاظ سے جس طرح پیغمبروں کا انتخاب ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ایک قانون ہے، وہ پورا قانون بھی بیان کر دیا. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم میری شریعت کے پابند رہو گے تو سرفرازی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے، تمہارے ساتھ ہوں گے، تو ان کی مائیت تمہیں حاصل رہے گی اور تمہارے دشمن تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، کیونکہ ایک ذمہ داری ہے بڑی جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اگر انحراف کرو گے تو پھر پٹائی ہوگی. یہ میزان میں آپ نے پورا اقتباس دنیا میں وہ میں نے نقل کر دیا اور بتایا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا. یہ ذریت ابراہیم کے بارے میں خصوصی قانون ہے، باقی قوموں کے بارے میں نہیں ہے. باقی قوموں کی طرف اگر کوئی رسول آیا ہے، نبی آیا ہے، یا آج کے زمانے کی قومیں ہیں، وہ ایک عام قانون ہے عزل و نسب کا، جس کے تحت دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. وہ بھی الگ سے بیان ہوا ہے قرآن مجید میں. لیکن یہ 2 قانون بہت سمجھنے کے ہیں. میں نے ان کو اپنی کتاب مقامات میں خدا کے فیصلے کے عنوان سے بیان کیا ہے. ٹھیک. اب بنی اسرائیل کو دیکھیے تو بنی اسرائیل کی پوری سرگزشت سنائی گئی ہے اس خاص پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا عنایتیں کی. کبھی من و سلوہ اتارا، کبھی تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ رہا، تمہیں سرفرازی دی، خدا تمہاری مائیت کے لیے آیا، خدا نے تمہارے ساتھ ہو کر تمہارے دشمنوں سے لڑائی کی. یہی چیز قرآن میں بھی بیان ہو رہی ہے جگہ جگہ، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل میں بیان ہوئی ہے. بائبل اسی کی سرگزشت ہے. ان دونوں کو میں دینونت کہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو جزا و سزا قیامت میں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ہونے والی ہے، وہ
ان دونوں پہلوؤں سے ہو جاتی ہے۔ اگر کسی قوم کی طرف رسول کی بعثت ہوئی ہے تو اس قوم کے لیے جزا و سزا کا صدور ہو جاتا ہے، جس کو میں نے کہا عدالت لگ جاتی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح کی عدالت ان کے لیے ہر وقت لگی ہوئی ہے، یعنی ذریت ابراہیم کے لیے یہ عدالت، اس کے تحت یہ نہیں ہے کہ یہ مٹا دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جائیں گے تو خاتمہ ہو جائے گا، سزا ملے گی۔ چنانچہ دیکھیں آپ قرآن مجید میں سبت کے معاملے میں خلاف ورزی ہوئی، فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، بڑی سخت سزا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات آپ کو بقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں ملیں گے، جس میں پوری ان کی سرگزشت سنا کے یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں نے جب بھی کبھی اس طرح کی سرکشی اختیار کی ہے، خواہ شریعت کے معاملے میں کی ہو، خدا کی کتاب کے معاملے میں کی ہو، خدا کے پیغمبروں کے معاملے میں کی ہو، میرے میثاق کو جب بھی تم نے توڑا ہے تو میں نے تمہیں سزائیں دی ہیں، یہ سخت سزائیں دنیا میں دی گئیں۔ چنانچہ نبوکدنضر کا جو حملہ ہے وہ اسی اصول پر ہوا ہے۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کی تاریخ میں بیان ہوتے ہیں، یہ دو تو بڑے واقعات ہیں کہ جس میں ان کی سرکشی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی دنیا میں۔ اسی کو سورہ اعراف میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن تک ایسے لوگ تمہارے اوپر اٹھائے جاتے رہیں گے کہ یسومونہم سوء العذاب، تمہیں طرح طرح کے سخت عذاب دیں گے۔ ان کی پوری تاریخ میں یہ ہوتا ہے۔ اس میں عفو درگزر بھی ہوتا ہے، مہلت بھی ملتی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب کچھ سنبھل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ التفات بھی فرماتے ہیں، جب پھر سرکشی اختیار کرتے ہیں تو سزا بھی دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے جو ان کے ساتھ جاری ہے، یہ اس انتخاب کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ابتدا ہوئی، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان کی سرکشی کو دیکھا تو بالآخر ان کی طرف بھی ایک رسول کو مبعوث کر دیے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام۔ ٹھیک، اب جب ایک رسول کی بعثت ہو گئی تو عدالت بھی لگ گئی، یعنی رسول کے ساتھ جو قانون خاص تک اتمام حجت کا وہ رواں ہو گیا۔ اب اس کو بھی زیر بحث آنا ہے۔ جب اللہ کے ایک رسول کی بعثت ہو گئی ہے تو جو رسولوں کے بارے میں قانون ہے، یعنی ورنہ تو نبی کافی تھے نا، آ رہے تھے، سیدنا یحییٰ بھی نبی تھے جو آخر میں ہے، لیکن ایک رسول کی بعثت ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ کا دوسرا قانون بھی ان کے اوپر آئے گا۔ جیسے کہ بنی اسماعیل کو بھی اسی منصب کے لیے منتخب کیا گیا ہے، ان کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، تو پھر خدا کی وہ عدالت جو رسولوں کے اتمام حجت کے نتیجے میں لگتی ہے وہ بھی ان کے لیے لگ گئی۔ ٹھیک، اب ان دونوں کے کچھ نتائج نکلنے ہیں، دونوں کے جو نتائج نکلیں گے، چونکہ قوم ایک ہی ہے تو بھگتنے پڑیں گے ان کو، دونوں کے نتائج ہے نا۔ تو پہلی چیز کا نتیجہ کیا ہے کہ جب جرم کرو گے، جب انحراف کرو گے، جب اللہ کی شریعت کو پس پش ڈالو گے، تمہاری پٹائی ہوگی۔ ٹھیک، یہ تو ہونا ہے، ہے۔ اور اسی چیز کو سورہ اعراف میں بیان کیا ہے۔ ایسے لوگ تمہارے لیے اٹھتے رہیں گے جو تمہیں طرح طرح کے عذاب دیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ تم نے میرے ساتھ ایک میثاق کیا تھا، عہد باندھا تھا، اس عہد کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ جزا و سزا مکافات یہاں ہوتی رہنی ہے، کیونکہ تم ایک منتخب قوم ہو۔ منتخب قوم ہو۔ ٹھیک، یعنی یہ ایک پہلو ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ماضی میں ملیں گی، حال میں ملیں گی۔ دوسری جانب جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان پر حجت تمام کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اب مسیح کہ تم جان کے درپے ہو رہے ہو، ان کو تو ہم اٹھا لیں گے، ٹھیک، وفات دیں گے، اٹھا لے جائیں گے، اور منکروں سے ان کو نجات دے دیں گے۔ یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوا، یہ تو ہم کر دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ جو کچھ ہم کرنے والے ہیں وہ اب تم دیکھو گے کیا ہوتا ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے انجیل میں ان کو پھر جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو خبردار کیا ہے۔ تو آپ پڑھیے متی کی انجیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ اب تمہاری یہ جو نسل ہے جو اس وقت ہے، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن یہ تمہاری نسل ہے، اس پر اب میں اسی طرح آؤں گا جس طرح کہ نوح کے طوفان کی صورت میں اس کائنات کا پروردگار آیا، یعنی ابن انسان لوٹے گا، ابن انسان لوٹے گا۔ یعنی یہ انہوں نے بتا دیا کہ اسی نسل کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ چنانچہ چند برس کے اندر اندر پھر وہ تیتوس نے آ کے پورے کے پورے یروشلم کو برباد کر دیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے نزول مسیح پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی، کس طرح قتل عام ہوا، کس طرح یہ لوگ مارے گئے، کس طرح اسیر بنائے گئے، کس طرح سے ان کا معبد کو توڑ دیا گیا اور یہ غلامی اور محکومی میں دے دیے گئے، اور اس میں بڑے مظالم ہوئے ان کے اوپر۔ یہ وہ در حقیقت عذاب تھا جو سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے کے نتیجے میں خدا کی عدالت کے ظہور کی شکل میں ان پر آ گیا۔ ٹھیک، تو یہ دوسرا قانون ہے۔
یعنی یہ جو معاملہ ہوا وہ معاملہ تو اس طرح ہو رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ پٹائی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نوعیت اس سے بالکل مختلف ہو گئی۔ اور پھر اس کا ایک اور نتیجہ بیان کر دیا کہ اب ظاہر ہے کہ چند لوگ تھے جو حضرت مسیح پر ایمان لائے تھے، تو یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہ اب پہلے مرحلے میں تو یہ غلامی اور اسیری ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہوگی؟ یہ ہوگی بے عذاب من عند اللہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے۔ وہ جیسے بتایا نا سورہ توبہ میں کہ دو صورتیں ہوتی ہیں اس عذاب کی، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، ایک یہ کہ اللہ اپنی طرف سے، تو اللہ اپنی طرف سے فرشتے بھیج دیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک قوم کو اٹھایا، اس کا ذکر کیا ہے کہ عباد لی اولی باس شدید، میرے بندے جن کو میں نے طاقت دی تھی ان کو میں اٹھا کے لایا اور میں نے تمہارے اینٹ سینٹ بجا دی، ختم کر دیا ہر چیز کو۔ تو یہ عذاب جو تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر آیا، یہ حضرت مسیح کے انکار کا نتیجہ ہے، یعنی گویا اتمام حجت کے قانون کے نتیجے میں یہ عذاب آ گیا۔ تو یہ اپنی جگہ موجود ہے، اور پھر یہ بیان کر دیا گیا کہ آہستہ آہستہ اب تم دیکھو گے ایک اور چیز بھی نمودار ہوگی، اور وہ یہ کہ یہی لوگ جو سیدنا مسیح کے ساتھی ہیں، اور چند لوگ ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے پاس کوئی دارالہجرت ہے نہ کچھ ہے، لیکن کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتدریج برتری عطا فرمائیں گے، اور یہ برتری ایسی برتری ہوگی کہ جو قیامت تک یہود پر قائم رہے گی۔ ٹھیک، جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اب یہ ہے میرے نزدیک اس کے اطلاق کی صورت، یعنی دو قوانین ہیں، یہ قانون کہ یہ خدا کے ایک میثاق کو توڑیں گے، یہ انحراف کریں گے، یہ نماز سے اجتناب کریں گے، یہ اللہ کی شریعت کو پس پش ڈالیں گے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی مکافات کا طریقہ کرے گا، وہ تو ہونا ہے ہر حال میں۔ حضرت مسیح کے انکار کے بعد گویا خدا کی اس عدالت کا فیصلہ بھی ان کے لیے ہو گیا ہے، اور اس کے یہ دو نتیجے نکلے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یعنی ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل بربادی ہوئی، وہ یہ نہیں ہوا کہ کوئی آفت آئی چلی گئی، کوئی تنبیہ ہوئی اور ختم ہو گئی، نہیں، وہ پھر اس طرح ہوا کہ یروشلم سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیے گئے، یہ حالت ہوئی ان کی۔ اور وہ جو ہے وہ تیتوس کے حملے کی صورت میں ہوا، اور رومیوں نے آ کر گویا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حیثیت سے اور اس کے اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت سے برباد کر دیا بالکل ان کو۔ یہ پہلا ظہور تھا۔ دوسرا ظہور تدریجی طور پر چند صدیوں کے بعد ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک مسیحیوں کا غلبہ قائم کر دیا گیا یہود کے اوپر۔ دونوں کو بالکل الگ الگ قانون کے طور پر سمجھنا چاہیے، لیکن چونکہ دونوں کا اطلاق ایک ہی گروہ پر ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ کہیں کہیں خلطے مبس بھی پیش آئے گا، اس کو الگ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، کچھ سوالات ضمنی جو اس پورے بیان پہ پیدا ہوتے ہیں، یہ تو بالکل بات واضح ہوگی کہ رسولوں کے ساتھ ایک قانون خاص ہے، اتمام حجت کا قانون ہے، اللہ نے بعض قوموں کا انتخاب کیا، ان کے ساتھ ایک دوسرا قانون ہے، بنی اسرائیل کا کیا تھا، اور پھر کہا کہ قذالک جعلناکم امۃ وسطیٰ، بنی اسماعیل کا بھی اسی اصول کے تحت کیا، اس قانون کی تفصیلات آپ نے بتائیں۔ پہلا سوال اس پر میرا یہ ہے آپ سے کہ جب سیدنا مسیح کے آ جانے کے بعد اتمام حجت کے قانون کے تحت بنی اسرائیل پر یا سیدنا مسیح کے نہ ماننے والوں پر یہ عذاب آ گیا کہ اب وہ قیامت تک ذلت اور محکومی میں رہیں گے سیاسی طور پہ؟ دو حصے ہیں جی، یعنی وہ جو عذاب آیا وہ تو اس نسل پر آیا، ٹھیک، وہ عذاب اس نسل کے اوپر آیا جو سیدنا مسیح، یہ سرفرازی ان لوگوں کو دی گئی جو ایمان لائے، ٹھیک، یہ تدریج کے ساتھ نمودار ہوئی، یعنی دو الگ الگ پہلو ہیں بالکل۔ ان کو ایک برتری، بالادستی اور فوقیت دے دی گئی جو قیامت تک ان کو رہے گی، یہ اس کا مثبت نتیجہ ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا۔ اچھا، جو عذاب آیا وہ اس نسل پر آیا جن پر انہوں نے اتمام حجت کیا تھا، اس میں خود کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ میں آ کر اس طرح تمہاری گوشمالی نہیں کر لوں۔ تو پھر یہ جو مثلا جو ہم کہتے ہیں کہ الی یوم القیامہ اس قوم پر عذاب ہے، تو یہ اصل میں الی یوم القیامہ مسیح کے ماننے والوں کو برتری حاصل ہے، وہ مثبت نتیجہ ہے۔ اچھا، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں ایک مثبت نتیجہ بھی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی بادشاہی دے دی، ٹھیک، یہ ایک اور چیز ہے۔ دیکھیے جو اصل قانون ہے، عدالت ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہوتا ہے ان کے اوپر خدا کا عذاب آتا ہے، اہل ایمان کو نجات ملتی ہے۔ جی، اب نجات ملنے کے بعد یہ ایک زائد چیز نمودار ہوئی، جیسے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ہجرت کر کے وہ آ گئے، ان کو ایک مستقر مل گیا، لیکن پھر ایک اور چیز نمودار ہوئی، اور وہ یہ کہ اب تمہیں میں نے ایک بڑی سلطنت دے دی، وہ مل گئی۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا
مسیح کے ماننے والے قیامت تک ان کے منکرین کے اوپر بالادست رہیں گے۔ ٹھیک، تو اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا ہم صاحب کہ یہ جو بالادست رہیں گے مسیح کے ماننے والے، ان کی بالادستی کے نتیجے میں کچھ جو ان کے اوپر تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یہ اس کے تحت ہے، یا وہ جو پہلا قانون تھا اس قوم کے استوا کے نتیجے میں کہ اللہ میاں ان کو پھر مارتا رہے گا دنیا میں اگر وہ نہیں رہیں گے؟ ہمیں نتیجے کے لحاظ سے پتہ کیسے چلے گا؟ بالادستی میں تو کوئی تکلیف کیا پہنچے گی؟ اچھا، یعنی یہ تو اصل میں سیاسی غلبہ ہے، بس قائم ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یہ تو کبھی براہ راست ہوگا، کبھی عالمی سطح پر ہوگا، یہ اور چیز ہے۔ تکلیفیں پہنچنے کا عمل ایک بالکل اور چیز ہے۔ اچھا، تکلیفیں پہنچنے کا عمل وہ ہے جو مثال کے طور پر ہٹلر نے کیا ان کے ساتھ، یعنی تکلیفیں پہنچنا ایک اور چیز ہے۔ اس کو سورہ اعراف میں بیان کیا ہے کہ اس طرح مختلف وقتوں میں تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے، اور وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں کہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ہوتے رہیں گے، جو یصومونہم سوء العذاب، ٹھیک، ان کو طرح طرح کے برے عذاب دیں گے۔ وہ اور چیز ہے، یہاں یہ نہیں کہ مسیحی ان کو عذاب دیں گے لازماً، یہ بالادستی ہے، برتری ہے جو ان کو حاصل ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں بالکل۔ یعنی اس قوم کو سخت ترین سزا دی گئی جس نے مسیح کا انکار کیا اس وقت، یعنی وہ نسل، وہ جو موجود، وہ نسل، اس میں تو انہوں نے بتا دیا کہ تم میں سے ایک بھی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، وہ نشانہ بنے گا لازماً۔ وہ تو 14 سال کے بعد، کم و بیش 12-14 سال کے بعد ہو گیا، بن گیا، وہ معاملہ ہو گیا، وفات ہوئی اور اس کے بعد ہو گیا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اہل ایمان کو نجات دی گئی، چنانچہ یہ پھیل گئے دنیا میں۔ اس کے بعد ایک اور نتیجہ بیان کیا گیا کہ تمہیں بھی دنیا میں قائم رہنا ہے، تمہارے اوپر اس قانون کے تحت کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا، ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہاری پٹائی کرتے رہیں گے۔ یہ الگ سے جاری ہے۔ ٹھیک، اور مسیح کے ماننے والے بتدریج تم پر ایک غلبہ حاصل کر لیں گے۔ وہ غلبہ کون سا ہوگا؟ وہ سیاسی فوقیت۔ وہاں دیکھیے نرم الفاظ ہے، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور یہاں یصومونکم سوء العذاب۔ بالکل، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آپ سے بڑی وضاحت سے تینوں چیزیں واضح ہو گئیں۔ اب کچھ اطلاقی سوالات میں کرتا ہوں آپ سے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں ان کی قوم کے ساتھ بھی یہی دونوں معاملات ہوئے ہیں کہ رسول آ گیا ہے تو اتمام حجت کے تحت بھی منکرین کو عذاب ملے گا، اور اللہ کی منتخب قوم ہے بنی اسماعیل، ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ چند میں آپ کے سامنے سوالات رکھتا ہوں، آپ بتائیں کہ کون سے قانون کا کہاں پر اطلاق ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے انکار کیا ان میں اہل کتاب جو شامل تھے، ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کی پہلی نسل جو وہاں موجود تھی اس پر جزیہ عائد کیا۔ یہ کس قانون کا اطلاق ہے؟ یہ عدالت کا قانون ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے نتیجے میں عدالت لگتی ہے، یہ اس کا اطلاق ہے۔ جیسے وہاں پہلی نسل کے اوپر معاملہ ہوا تھا، یہاں پہلی نسل، یہاں پر بھی یہی ہوا، خیبر پر حملہ ہوا، پٹائی ہوئی ان کی، نکال دیے گئے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ تینوں یہود کے قبائل کس طرح تاریخ میں عبرت بن گئے جو مدینے میں تھے، اور اس کے بعد پھر جزیرہ نما عرب سے بھی ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں بتا دیا گیا کہ رسول کا انکار کرنے والے مشرکین کو موت کی سزا دی جائے گی، اور رسول کا انکار کرنے والے اہل کتاب کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اب محکومی اور غلامی کی زندگی ہوگی۔ ٹھیک، حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید، اور دیکھیے اصل کیا، وہم صاغرون، یعنی وہ پست ہو کر رہیں گے، ان کی قومی حیثیت سے تذلیل ہوگی، ٹھیک، اور وہ اسی طرح زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ تو عدالت کا ظہور ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ عدالت کا ظہور ہے۔ اس کے بعد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ آخری وصیت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو، یہود اور نصارہ کو، جزیرہ نما عرب سے باہر نکال دو۔ پہلی نسل پہ اگر اتمام حجت کے قانون کے تحت عدالت کا ظہور ہو کے یہ سزا محکومی کی دی گئی کہ یہ پہلی نسل جزیہ دے گی، تو اب تو وہ نسل وہاں رہے گی اور جزیہ دے گی، تو پھر بعد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رخصت ہوتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ ان کو یہاں سے باہر ہی نکال وہ دو؟ دوسرے قانون کا اطلاق ہے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ اب بنی اسماعیل ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے اٹھا دیے گئے ہیں۔ جیسے ان کے لیے فلسطین کا علاقہ تھا، اسی طرح جزیرہ نما عرب کا علاقہ اب بنی اسماعیل کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب اللہ کے آخری پیغمبر کو ماننے والے لوگ ہیں جن کی حکومت یہاں قائم رہے گی۔ ٹھیک، یہ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ جیسے جزیرہ نما عرب کے بارے میں یہ قانون ہے، اسی طرح کا قانون فلسطین کے بارے میں بیان ہو چکا تھا کہ وہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا۔ یہ اب توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے یہ دوسرا قانون فلسطین جو ہے، یہ ان کے بارے میں بھی تورات میں بیان ہوا ہے۔ کوئی نہیں رہے گا، سب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو گرد و پیش کی ریاستیں ہیں ان کو بھی مغلوب کر لیا جائے گا۔
تاکہ یہ خطہ پوری طرح محفوظ ہو جائے. تو یہاں پر بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب اس میں لا یجتمع فیہ دینان، قیامت تک کسی دوسرے دین کے لوگ یہاں نہیں اب رہ سکتے، مستقل طور پر نہیں رہ سکتے. یہ خطہ خاص کر دیا گیا ہے حرم کے متولیوں کے لیے جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اصلاً بنی اسماعیل، اور پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لائیں وہ اس کا حصہ بنتے جائیں گے قیامت تک. اس قانون کے تحت جزیرہ نما عرب کو خالی کرا لیا گیا. اسی قانون کے تحت وہاں پر بت پرستی کا خاتمہ کر دیا گیا. اسی قانون کے تحت وہاں کے تمام استھان بندر سب توڑ دیے گئے. یہ معاملہ باہر کی کسی قوم کے ساتھ نہیں کیا گیا، نہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا قانون ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور آپ کے سامنے سینیریو رکھتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کی ریاستوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے اور آپ نے اس کو بیان بھی کیا کہ ان لوگوں کو مہلت ملی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ رسول کے سامنے آئیں اور اگر کوئی ان کا اشکال پیش کریں، اتمام حجت گویا کہ ان کے ساتھ ہو گیا. اب ان کے اوپر بھی صحابہ کے ذریعے عذاب کا نفاذ ہوا. آپ نے اس کو بیان کیا کہ خود صحابہ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا تھا. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے اتمام حجت کے حکم کے تحت یہ معاملہ ہوا، لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ جو دوسرا قانون ہے استوا قوموں کے انتخاب کا، وہاں پر اس کی فرع میں کچھ علاقوں کو بھی خاص کر لیا، میراث کے علاقے ہیں، لیکن عقل اس طرف جاتی ہے کہ شاید جزیرہ نما عرب کو خاص کیا گیا. میراث کے علاقوں کا معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا. اچھا، یہاں پر جزیرہ نما عرب کو خاص کیا گیا، اور جزیرہ نما عرب کے بارے میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ لا یجتمع فیہ دینان. اس میں اب کبھی بھی دو دین نہیں جمع ہوں گے. یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اس کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے خاص رکھا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتمام حجت کیا، مشرکین عرب پر کیا، ان کو سزا دے دی گئی. عرب کے اہل کتاب پر کیا، ان کو سزا دے دی گئی. اس کے بعد آخری 4 سال آپ نے خطوط لکھ کر گرد و پیش کی 8 بڑی حکومتوں، جن میں 2 کی حیثیت غیر معمولی تھی، یعنی سلطنت روم اور سلطنت فارس. ان کو بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول جب کسی کو دعوت دے دیتا ہے تو پھر بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. 4 سال کی مہلت دی گئی، اور اس کے بعد اسامہ کا لشکر تیار کر کے آپ چلے گئے کہ اب ان کو بھی رون دیا جائے. تو یہ اتمام حجت کے تحت عذاب آیا پھر میرے نزدیک یہ جو معاملہ ہے یہ اتمام حجت کے ساتھ ہوا ہے. یعنی مشرکین کے خلاف اقدام بھی اسی اصول پر ہوا ہے، عرب کے اہل کتاب کے ساتھ اقدام بھی اسی اصول پر ہوا ہے، اور گرد و پیش کی یعنی فارس اور روم کے خلاف بھی اقدام اسی اصول پر ہوا ہے. جزیرہ نما عرب کو البتہ خالی کرانے اور اس کے بارے میں یہ قانون کہ لا یجتمع فیہ دینان، یہ دوسرے قانون کے تحت. ٹھیک. ہم سب آخر میں چونکہ آپ نے بھی اس کو بیان کیا، تفصیل سے لکھا ہوا بھی ہے، سننے والے یہ چاہیں گے اگر اس کو بالکل کانکریٹ شکل میں اس کے نصوص کے دلائل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ کا لٹریچر چونکہ ماشاءاللہ ہزاروں صفحات مشتمل ہے، تو کہاں وہ ان تمام بحثوں کو تنقیح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ایک ایک لفظ کا اطلاق کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ذرا مجھے بتا دیجیے گا. بالکل قانون کی حیثیت سے تو میں نے جو میری کتاب ہے البیان، یعنی جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کا مقدمہ لکھا ہے، وہاں بیان کر دیا. ٹھیک. وہاں قانون کی حیثیت سے بیان ہو گیا، اس لیے کہ قرآن مجید کی نوعیت یعنی عدالت کا قانون، اتمام حجت کا قانون وہاں بیان کر دیا گیا ہے. لیکن میزان میں یہ قانون دعوت میں بھی زیر بحث آیا ہے، وہ جہاد قتال کے معاملے میں بھی زیر بحث آیا ہے، اور جگہوں پر بھی اس کی کچھ تفصیلات ہوئی ہیں. جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے، یعنی جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کا انتخاب کیا اور یہ سب معاملہ کیا، وہ سورہ مائدہ میں جہاں ارض مقدسہ پر حملہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں اس کو میں نے بیان کیا. اور بھی کئی جگہوں پر البیان میں یہ زیر بحث آیا ہے، لیکن اس کو تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تورات نکالیں، کتاب استثناء نکالیں، 20واں باب نکالیں، پڑھنا شروع کر دیں، وہ بھی اقتباس میزان، وہ اقتباس بھی میزان میں. اور مقامات میں جو آپ نے خدا کے فیصلے کے عنوان سے آرٹیکل لکھا ہے، اس میں پھر ایک طرح سے خلاصہ دونوں قوانین کا کر دی. جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کو بہت اجمال کے ساتھ اور ایک خلاصے کے طور پر وہاں بھی بیان کر دی. تو گویا 3 چیزیں ہوئیں: خدا کی شریعت، رسولوں کے ذریعے سے لگنے والی عدالت، اور اللہ تعالیٰ نے جس قوم کا انتخاب یعنی ذریت ابراہیم کا اپنی شہادت کے لیے، نبوت کے لیے کیا، اس کے ساتھ خدا کا معاملہ. ٹھیک ہے. ہم سب یہ بہت ہی تفصیل سے آج ہم نے سارا وقت لے لیا اور اس موضوع پر آپ سے بات کی. بہت اہم موضوع ہے اور اسی کے اوپر بہت سارے دیگر جو دینی تصورات ہیں اس کی تفہیم اسی پر مبنی ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید ہم اس کی آپ کے ساتھ تنقیح کریں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.